بنیادی بات کیا ہے کہ ہمیں یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ ہم آزاد بندے نہیں ہیں، ہم اللہ کے غلام ہیں، ہم خود بھی اللہ کے ہیں، اور ہمارے پاس جو کچھ ہے ود ان دس باڈی ہو یا آؤٹ سائڈ دس باڈی ہو، وہ بھی ہمارا نہیں ہے، وہ اللہ کا ہے۔ انا للہ، ہم اللہ کے ہیں، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ بنیادی قسم کیا ہے؟ انا للہ، ہم اللہ کے ہیں۔ اگر یہ بنیادی نقطہ ہمیں سمجھ میں آ جائے اور ہم اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی غلامی میں دے دیں تو پھر کام بہت آسان ہو جاتا ہے انسان کا۔ اب اللہ تعالیٰ کے غلام ہیں تو اللہ تعالیٰ کی غلامی کے کچھ تقاضے ہیں۔ سب سے پہلا تقاضا کیا ہے کہ ہم مانگیں اسی سے۔ یا اللہ تو میرا مالک ہے، دے مجھے، میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا دے، میری یہ حاجت ہے، مجھے دے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے نا کہ رات کے آخری پہر، یعنی فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے، یہ رات کا آخری پہر کہلاتا ہے، اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پر آتا ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کو چھوڑیں، یعنی کوئی ہے جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پر آ جاتا ہے اور پوچھتا ہے کوئی سوال کرنے والا کہ میں اس کا سوال پورا کروں؟ تو کئی بزرگوں کی یہ روایت ملتی ہے کہ وہ تہجد کے وقت اٹھتے ہی کہتے تھے ہاں میں ہوں یا اللہ میں ہوں۔ یعنی سوال ہے نا کہ ہے کوئی سوال کرنے والا، تو کہتے کہ یس یس میں بیگر ہوں تیرا، میں سوال کر رہا ہوں۔ تو سب سے پہلا تقاضا اللہ کو رب ماننے کا یہی ہے کہ ہم اسی کے سامنے ہاتھ پھیلائیں، اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں۔ وہ جو اقبال نے کہا نا، پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات، تو جھکا جب غیر کے آگے نہ تن تیرا نم۔ اس کا اگر میں پنجابی میں ترجمہ کروں، تم کوڑیوں گھوٹا ہو گیا، تیرے پلے ککھ نہیں رہا، نہ تن تیرا نہ من۔ تو بنیادی تقاضا اللہ کو رب ماننے کا، اپنے آپ کو تسلیم کرنے کا کہ میں اس کا غلام ہوں، وہ کیا ہے؟ میں مانگوں اسی سے۔